has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mihrajul Nabi sallallahu alaihi wasallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. सवाल है कि कुरान शरीफ में इस्लाम में एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये जो आसमान की जो पढ़ाई है और फल्कियात के बारे में जिक्र है, और क्या कुरान मजीद जो आज साइंस ने एडवांस कर चुकी है बिग बैंग में मानती है, और ये मौलाना लोग जो मिराज का जिक्र करते हैं वो क्या है? कुरान शरीफ में कई आयतें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। हम एक लेक्चर दे सकते सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने में आप मेरी कैसेट देख सकते हैं, कुरान और जदीद साइंस, उसमें डिटेल में जिक्र है। लेकिन मेन सवाल था कि आप बिग बैंग में मानते हैं क्या नहीं? और बिग बैंग ये कहती है कि सारी कायनात एक थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ बिग बैंग, और उसमें फिर वजूद में आया ये गैलेक्सीज, ये तारे, ये सितारे, और ये फलक, और ये प्लैनेट्स, सूरज, चांद, और ये धरती। इसे कहते हैं बिग बैंग। और ये डिस्कवर साइंटिस्ट लोग ने किया समवेयर अराउंड 1970, कुछ 30-40 साल पहले डिस्कवर किया है बिग बैंग के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला 1400 साल पहले इसका जिक्र करते हैं सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कांत रत्कम तकनहुमा, कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात कैसे वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते हैं। और ऐसे कई आयत है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम पहले ये नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, पहले हम समझते दुनिया चपटी है, अभी हमें पता चला 300-400 साल पहले कि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में, वह अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद हमने दुनिया बैदे की शक्ल में बनाई। दहा के एक मानिए कि फैली हुई और दुनिया फैली हुई है, और दूसरे मानिए कि बैदे की शक्ल। ये दहाहा अरबी लफ्ज दुया से आता है, और हम जानते हैं कि दुनिया गोल बॉल की तरह पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो जियोस्फेरिकल है, मतलब पोल से ऊपर और नीचे से चपटी है। इंग्लिश में कहते हैं जियोस्फेरिकल। और जब आप देखेंगे अंडा, और ये दुया जो लफ्ज है वो आम अंडा नहीं है, खुसूसन ऑस्ट्रिच का एग है, शतलमुर्ग ऑस्ट्रिच, उसका अंडा। और अगर शतलमुर्ग का अंडा देखेंगे आप, वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, गोल लेकिन ऊपर और नीचे से चपटा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस दुनिया का शेप 1400 साल पहले कहते हैं, जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले पता चला कि चांद की रोशनी खुद की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61, कि सूरज की रोशनी जो है वो खुद की है, ये चांद की रोशनी है वो खुद की नहीं है, वो बोरोड है, किसी से ली गई है। और आज हम जानते हैं ये चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी चांद पे गिर के आती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से कई आयतें कुरान मजीद में जो फलक और आसमान और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। आप मेरी कैसेट सुन सकते हैं, कुरान मॉडर्न साइंस। इनका अगला सवाल था कि ये मेराज क्या है। मेराज का जिक्र है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए। और ये मेराज का जिक्र है कि किस तरीके से वो आसमान पर जाते। ये एक मौजिज़ा है। साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि सब कुछ कह सकती है। ये एक मौजिज़ा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। ये एक मौजिज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया। साइंस हर चीज के बारे में इल्म नहीं रखती। साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जन्नत है जहन्नम है, साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जिन है या फरिश्ते, लेकिन
سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے. 20% ایمبیگوس ہے، ہمیں نہیں پتا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس، اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتا ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتا نہیں، تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے. انشاءاللہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا، یہ بھی قبول کریں گے جن ہیں، فرشتے ہیں، جہنم ہے، دوزخ ہے. Third question is, we know through Quran and Ahadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in Quran and Ahadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? We know through Quran and Hadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in the Quran and Hadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in the sacred books? What is the easy way to invite them and convince them? With thanks. یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کیا قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پہ، غیر مسلمان کو یقین ہے. کس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے ان کی غلط ہے؟ ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے دور تھا معجزہ کا، معجزہ، اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہترین معجزہ ہے قرآن شریف. اس کے بعد دور آیا لٹریچر اینڈ پوئٹری کا، اردو میں کیا کہتے ہیں، لٹریچر اینڈ پوئٹری، شعر شاعری کا دور. اس ٹائم اونچائی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا. اس ٹائم عرب سب سے اونچائی پہ تھے عربی زبان میں، زبان کا دور تھا شعر اور شاعری کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. لیکن آج شعر شاعری کا دور نہیں. اگر میں کہوں گا شعر شاعری کے زبان میں کہ دنیا چپٹی ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ آج شعر شاعری کا دور نہیں، آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیئر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کی کتابوں سے تو پتا چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی، ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لکھتے ہیں، لعنت ہے ان پہ جو کماتے ہیں، اور ان سب پہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ ان سے کہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. تو آپ اگر کمپیئر کریں گے قرآن مجید اور سائنس کو، آج سائنس کا دور ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملیں گے آپ کو جو اسٹیبلش سائنس کو ٹکراتی ہے. میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سائنس سے اور اوپر ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نے SCIENC، بٹ سائنس کی کتاب ہے SIGNS،
آیتوں کی کتاب ہے اور قرآن مجید میں 6000 آیت ہے, سائنس ہے, ورسز ہے. ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید سائنس کو جو لوگوں کی یاسٹک ہے, ان کا یاسٹک ہے, ان کی تولنے کی چیز ہے, اگر ہم قرآن مجید ہماری یاسٹک, ہمارا معیار سے دیکھیں گے تو سما الحمدللہ ایک بھی آیت سائنس سے نہیں ٹکراتی, اسٹیبلش سائنس سے. لیکن یہ اگر آپ بائبلز ملائیں گے, ہمیں پتا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام تھا, لیکن یہ بائبل ابھی ملاوٹ ہو چکی ہے. اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے, جو تاریخ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے, اس کے اندر غلطیاں بھی موجود ہے, اس کے اندر بےہودہ چیزیں بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں یہ پوری اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے بائبل میں یہ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں, اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 4 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں دنیا چپٹی نہیں ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے, یہ ہم جانتے ہیں بالکل غلط ہے. جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 and 17, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے سارے فلک میں تاکہ وہ دھرتی کو روشنی دے سکے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج فلک کے اندر کروڑوں گیلیکسیز ہے, ہر گیلیکسی میں کروڑوں ستارے ہیں. ہم صرف ہمارے گیلیکسی کے علاوہ 2 گیلیکسی کے تارے کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی 3 گیلیکسی سے زیادہ تارے کی روشنیاں پہنچتی نہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فلک میں تارے بنائے تاکہ وہ دھرتی پہ روشنی دے سکے, بالکل ان سائنٹیفک ہے, سائنس کے خلاف ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 میں کہ سانپ ریتی کھاتا ہے. ہم جانتے ہیں سانپ ریتی نہیں کھاتا ہے. ایسے کئی چیزیں لکھی گئی بائبل میں. آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں جو میرا مناظرہ ہوا تھا ایک امریکن کے ساتھ, ڈاکٹر ولیم کیمبل, اور اس کا موضوع تھا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. اور اس کے اندر کم از کم 38, وقت بہت کم تھا, 38 سائنٹیفک غلطیاں میں نے بائبل میں نکالی, اور ڈاکٹر ولیم کیمبل ایک بھی غلطی کا جواب نہیں دے سکے. اسی طریقے سے آپ وید لیں گے, وید میں بھی غلطیاں ہیں. آپ یجروید پڑھیں گے, ہندو کی کتاب, اس میں لکھا ہے دنیا چپٹی ہے. یجروید میں یہ لکھا ہے کہ سورج ہمارے دھرتی کے گول چکر لگاتا ہے. یہ پرانے لوگ سوچتے تھے کہ سورج دھرتی کے گول جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم سائنس کا مطالعہ کریں گے باقی کتابوں سے, صرف ایک ہی کتاب جو سفل ہوں گی, اور سائنس کے اونچے, قرآن مجید سائنس سے کافی اونچی ہے. تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن شریف ایک صحیح کتاب ہے, اور باقی